بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 78واں سبق ہے، اور جو مضمون پچھلے کئی دروس سے شروع ہوا تھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے وفات کے بارے میں، آج اس کا آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جی معزز طلباء کرام، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی وفات 27 صفر 589 ہجری کو بدھ کے روز فجر کے نماز کے بعد ہوئی۔ اب یہ اس کے بعد وہ احوال ذکر فرما رہے ہیں کہ مختصر سا پچھلے سبق میں بھی گزرا کہ قاضی بہاؤالدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کس طرح پورے قلعے پر، پورے ملک پر، پورے شہر پر ایک ایسی ویرانی چھائی ہوئی تھی جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یعنی یہ ایسے مصیبت والا دن تھا کہ جو خلفائے راشدین کے جانے کے بعد زمانے نے اس جیسا پرمصیبت دن وہ نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا رحلت فرمانا یہ ایک ایسا عظیم سانحہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے کہ جو مثال مشہور تھی کہ بھئی اگر آج میری جان ان کی جگہ چلی جاتی تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ تو قاضی بہاؤالدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو، اس ضرب المثل کو حقیقت میں وہ سچ ہوتے دیکھا کہ آج سچ میں لوگ یہی تمنا کر رہے تھے کہ کاش ان کی جگہ ہماری وہ فدیہ قبول ہو جاتی، ہم اپنا جان ان پر فدا کر دیتے تو یہ بہتر ہوتا، لیکن بہرحال موت ہر ایک زندہ سر کو وہ آنے ہی ہے۔ اب اس کے بعد تو آج کا یہ درس اسی کے متعلق ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ثم جلس ولده الملک الافضل للعزاء فی الایوان الشمالی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بڑے بیٹے الملک الافضل شمالی ایوان میں تعزیت کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ وحفظ باب القلعة الا عن الخواص من الامراء والمعممین۔ اور قلعے کے دروازے کو بند رکھا گیا مگر صرف امراء اور سرداروں میں سے خاص لوگوں کو آنے کی اجازت دی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَظِيمًا، اور یہ مصیبت کا بہت بڑا دن تھا۔ وَقَدْ شَغَلَ كُلُّ إِنسَانٍ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْحُزْنِ وَالْأَسَفِ وَالْبُكَاءِ وَالْإِسْتِغَاثَةِ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى غَيْرِهِ، اور ہر انسان کو اس کے غم، افسوس، رونے اور فریاد کرنے نے اس سے روکا تھا کہ وہ دوسرے کی جانب نظر کرے، دوسرے کی جانب دیکھے۔ وحفظ المجلس عن ان ينشد فيه شاعر او يتكلم فيه فاضل وواعظ، اور مجلس کسی شاعر کی شعر گوئی یا کسی فاضل اور واعظ کی واز اور لب کشائی سے محفوظ رہی۔ یعنی کسی نے نہ کوئی شعر کہا، نہ کسی نے واز کی، کچھ بھی نہیں ہوا شدت غم کی وجہ سے۔ وَكَانَ أَوْلَادُهُ يَخْرُجُونَ مُسْتَغِيثِينَ إِلَى النَّاسِ فَتَكَادَ النُّفُوسُ تَضْحَكُ لِهَوْلِ مَنْظَرِهِمْ۔ سلطان کے بچے جب چلاتے ہوئے لوگوں کی طرف نکلتے تو اس منظر کی ہولناکی سے نفوس ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ودام الحال علی هذا الی ما بعد صلاة الظہر، اور نماز ظہر تک یہی حالت رہی۔ ثم اشتغل بتغسیلہ و تکفینہ،
پھر سلطان کو غسل اور کفن دینے کا کام کیا جانے لگا. فما امکننا ان ندخل فی تجہیزہ ما قیمتہ حبۃ واحدۃ الا بالقرض حتی فی ثمن الطبن الذی بلت بہ الطین. ہمارے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ قرض لیے بغیر ان کی تجہیز میں کوئی بھی ایسی چیز داخل کرے جس کی قیمت ایک دانے کی برابر ہی ہو، یہاں تک کہ اس بڑے پیالے میں بھی قرض سے کام لینا پڑا جس سے گارے کو تر کیا جاتا تھا. وغسلہ الدولعی الفقیہ، ان کو فقیہ دولعی رحمہ اللہ نے غسل دیا تھا. فقیہ یہ اگلے سلائیڈ میں اس کے ساتھ وہ آ رہا ہے، تو اسی کے ساتھ ہی جملہ پورا ہو رہا ہے. جی یہاں پر یہ 3 لفظ ہے. پہلا ہے غزا. غزا یہ باب سمعہ سے یہاں استعمال ہوا ہے، ورنہ بات آتا یہ باب ضربہ سے بھی ہے، لیکن یہاں سمعہ سے استعمال ہوا ہے. باب سمعہ سے جب اس کو ہم لیں گے تو عزا ان مصدر اس کا آتا ہے مصیبت پر صبر کرنے کے معنی میں، اور اگر اس کو باب ضربہ سے لیا جائے عزین مصدر اس کا آئے گا نسبت کرنے کے معنی میں. اس کے علاوہ باب تفعیل سے اس کا مصدر تعزیتاً تسلی دینے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے المعممین. معمم مفرد ہے اس کا، یہ سردار کو کہا جاتا ہے. وہ سردار جس کو سارے مل کر اپنا بڑا اور سربراہ تسلیف کرے. جی یہ آخری لفظ ہے تزحق. زحق سے ہے زحقہ. ازحق یزحق ازحاقا. باب افعال سے یہ ازحاقا مغز سے پر ہونا اس معنی میں یہ آتا ہے. اگر باب فتح سے ہم اس کو لے زحوقا تو زحوقا اس کا مصدر آتا ہے روح کا جسم سے نکلنے کے معنی میں. اور باب انفعال سے جب اس کو ہم لیں گے تو پھر انزحاقا مصدر اس کا آئے گا آگے بڑھنے کے معنی میں. جی تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. وَلَحَظْتُ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى غسلِهِ فَلَمْ تَكُنْ لِي قُوَّةً تَحْمِلُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ. قاضی بہاؤالدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ غسل کے وقت ان کے پاس کھڑا رہوں، مگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس منظر کو برداشت کر سکوں. وَأُخْرِجَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي تَابُوتٍ مُصَجَّى بِصَوْبٍ فوط وكان ذلك وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه. ظہر کے نماز کے بعد آپ کا جنازہ اس تابوت میں جس کو پوت کے کپڑے سے ڈھکا گیا تھا نکالا گیا. یہ کپڑا اور اس کے علاوہ کفن کے لیے جتنے بھی کپڑے یعنی کفن والی چادریں تھی، یہ تمام چیزیں قاضی الفاضل نے ایسے حلال ذریعے سے اس کا بندوبست کیا تھا کہ جس کو صرف وہی پہچانتے تھے. وارتفعت الاصوات عند مشاہدتہ. لوگوں نے جب تابوت دیکھا تو داڑے مار کر رونے لگے. وعظم من الضجیع والعویل ما شغلهم عن الصلاة. اور ان کے آہ و بکا نے انہیں نماز سے مشغول کر دیا. فصلى علیہ الناس ارسالا. تو لوگوں نے مختلف جماعتوں کی شکل میں نماز جنازہ ادا کیا، یعنی اتنی شدت غم اور ان کے رونے کی وجہ سے نماز جنازہ بھی ایک جماعت کے ساتھ وہ نہ پڑھی گئی. وکان اول من امن بالناس القاضی محی الدین ابن زکی. اور سب سے پہلے
لوگوں میں قاضی محی الدین ابن زکی نے لوگوں کی امامت کرائی. ثم اعید الى الدار التي في البستان وكان متمردا بها. اور پھر جنازے کے بعد میت باغیچے کے اندر اس مکان میں رکھی گئی جہاں سلطان رحمہ اللہ نے اپنے علالت کے ایام بسر کیے تھے. ودفن في الصفة الغربية منها. اور اس مکان کے مغربی حصہ میں سفرد خاک کیے گئے. یہاں پر یہ 3 الفاظ ہے جی. پہلا اس میں سے مسجہ سجوہ سے ہے. سجوہ باب نصرہ سے. سجون یہ خاموش ہونے کو کہا جاتا ہے یا سنسان ہونے کو کہا جاتا ہے. باب افعال سے لینے کی صورت میں اسجاءن یہ سمندر کی موجوں میں سکون کا آنا اس کو کہا جاتا ہے. اور اگر اس کو باب تفعیل سے لیا جائے تو باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تسجیتن چادر ڈالنے کے معنی میں یہ آتا ہے. الزجیج زججہ یہ باب ضربہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. اس کا مصدر کئی طرح کا آ سکتا ہے. زجن زجیجن زجاجن چیخنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے تزجیجن مائل ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. والعویل العویل یہ چیخ کے ساتھ جو گریہ زاری کی جاتی ہے یعنی اونچی آواز کے ساتھ جو کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے. یا اس سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہر وہ کام مراد ہے جو تکلیف دہ ہوتا ہے یعنی جو بھی کام تکلیف دہ ہوتا ہے اس سے وہ مراد ہے. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. وَكَانَ نُزُولُهُ فِي حُفْرَتِهِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ قَرِيبًا مِّن صَلَاةِ الْعَصْرِ. ان کو نماز عصر کے قریب اپنے قبر میں اتارا گیا. اللہ تعالی ان کی روح کو مقدس کرے اور ان کی قبر کو نور سے بر دے. ثم نزل فی اثناء النہار ولده الملک الظافر. پھر دن کے اس باقی حصے میں سلطان کے بیٹے الملک الظافر آئے. وعز الناس فیہ وسکن قلوب الناس. اور اس میں لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تو ان کے دل سکون پا گئے. وکان قد شغلہم البکاء عن الاشتغال بالنہب والفساد فما وجد قلب الا حزین ولا عین الا باکیۃ الا من شاء اللہ. لوگوں کو آہ و بکا نے مار داڑ اور فساد سے روکے رکھا تھا اور کوئی بھی دل ایسا نہ تھا جو غمزدہ نہ ہو اور کوئی بھی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشکبار نہ ہو الا ما شاء اللہ. ثم رجع الناس الى بیوتهم اقبح رجوع ولم يعد احد منهم في تلك الليلة الا نحن. پھر لوگ روتے دھوتے انتہائی بری حالت میں اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور کوئی بھی اس رات ہمارے علاوہ واپس نہیں آیا. حضرنا وقرأنا وجددنا حالا من الحزن. ہم حاضر ہوئے, ہم نے قرآن پڑھا یعنی تلاوت کی اور ہم نے اپنے غم کو پھر سے تازہ کیا. یہ ایک لفظ ہے جی ضریحہ, نور ضریحہ. ضریح اس کی جمع ضرائح آتی ہے, قبر کو کہا جاتا ہے یا دور کے معنی میں آتا ہے. قبر بھی دور کے معنی میں ہی ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے
بہت دور چلا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر باب فتح سے استعمال ہوا ہے، ضرحن کے معنی میں، قبر کھودنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر باب ضربہ سے اس کو ہم لیں تو مصدر اس کا ضرحن بھی آ سکتا ہے یا ضروحن بھی آ سکتا ہے۔ ضرحن یا ضروحن دونوں کا معنی ہوگا کساد، بازاری ہونا، اور جب اس کو ہم باب افعال پر لے جائے ازراحن تو یہ فاسد کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو ہم باب انفعال سے لے لیں انزراحن تو انزراحن کہتے ہیں تعلقات کے ختم ہو جانے کو۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ واشتغل في ذلك اليوم الملك الأفضل بكتابة الكتب إلى عمه وإخوته يخبرهم بهذا الحادث۔ اس دن الملک الافضل اپنے چچا اور بھائیوں کو اس حادثے کی اطلاع دینے کے لیے لکھنے میں مشغول رہے۔ وفي اليوم الثاني جلس للعزاء جلوسا عاما وأطلق باب القلعة للفقهاء والعلماء وتكلم المتكلمون ولم ينشد شاعر۔ پھر دوسرے دن تعزیت کے لیے عام طریقے سے بیٹھے، یعنی ہر شخص کو تعزیت کی اجازت دی، اور قلعے کے دروازے کو فقہاء اور علماء کے لیے کھول دیا گیا۔ باتیں کرنے والوں نے باتیں کی، لیکن کسی بھی شاعر نے کسی قسم کی شعر گوئی نہیں کی۔ ثم انقضى المجلس فی ظہر ذلك اليوم۔ پھر ظہر کے اس دن ظہر کے وقت مجلس برخاست ہوئی۔ واستمر الحال فی حضور الناس بکرۃ وعشیۃ، اور لوگوں کا آنا جانا اسی طرح جاری رہا۔ وقراءۃ القرآن والدعاء له رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح لوگوں کا قرآن کریم کی تلاوت اور سلطان رحمہ اللہ کے لیے دعائیں مانگنا وہ اسی طرح جاری رہا۔ واشتغل الملک الافضل بتدبیر امرہ ومراسلۃ اخوتہ وعمہ۔ ملک الافضل مملکت کے امور سنبھالنے میں مشغول ہوئے اور اپنے بھائی اور چچا کو خط لکھنے میں مشغول ہوئے۔ ثم انقضت تلک السنون واہلها۔ پھر گزر گئے وہ سال اور ان کے لوگ۔ ثم انقضت تلک السنون واہلها، پھر گزر گئے وہ سال اور ان کے لوگ۔ فکأنها وکأنہم احلام، گویا کہ وہ سال اور وہ لوگ خواب تھے، یعنی ایسے گزر گئے کہ بس اب ان کے ہونے کا گمان خواب ہی لگتا ہے۔ جی یہاں پر یہ دو لفظ ہے، انفذ نفذ سے ہے، نفذہ باب نصر سے نفذن، یہ جالنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر نفوذن مصدر اس کا آ جائے تو پھر یہ صحت یاب ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو ہم لے باب افعال سے، جیسے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، تو باب افعال سے انفاذن دور کرنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اور یہ آخری لفظ احلام، حلم مفرد اس کا آتا ہے، خواب کو کہتے ہیں، آرزو کو کہا جاتا ہے۔ یہ جب یہاں پر یہ باب نصر سے استعمال ہوا ہے، حلمن بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس کا مصدر حلمن بھی آ سکتا ہے، خواب دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب کرمہ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، باب کرمہ سے اس کا مصدر حلمن آئے گا، درگزر کرنے کے معنی میں، بردبار ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اور جب باب افتعال سے اس کو لے تو باب افتعال سے احتلامن بالغ ہونے کے معنی میں آئے گا، اور اس کے علاوہ اسے باب تفعیل سے بھی لیا جا سکتا ہے، تحلیمن بردبار بنانا، اس معنی میں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جی تو معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس میں ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔